بہت ہی اہم اور قیمتی ہدایات ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ آج کے حالات میں ان ہدایات کی طرف توجہ دینے کی اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ان ہدایات پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایمان والوں کو جو ہدایات ان آیتوں میں دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی مخالف گروہ سے مقابلہ ہو ایمان کے مخالف گروہ سے جب کبھی تمہارا مقابلہ ہو تو ایک تو یہ کہ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنا، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ دوسری بات یہ کہ بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، لعلکم تفلحون۔ اگر تم نے ان ہدایتوں پر عمل کیا تو تم یقیناً کامیاب ہوگے، تم مقابلے میں کامیاب ہوگے، تم غالب رہو گے، تمہارے دشمن کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی کہنا مان کر چلنا۔ چوتھی ہدایت وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس کے جھگڑوں اور اختلافات سے بہت دور رہنا، آپس میں اختلاف سے بہت بچنا۔ اگر تم متحد نہ رہے اور تمہارے درمیان آپس میں تفرقہ، انتشار اور اختلاف پیدا ہوا تو اس سے تمہاری حوصلے پست ہو جائیں گے، تم اندر سے ٹوٹ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کسی پر تمہارا رعب باقی نہیں رہے گا۔ وَاصْبِرُوا، پانچویں ہدایت، اور جو بھی تکلیفیں آئیں انہیں برداشت کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، جن لوگوں کے اندر برداشت کی طاقت ہوتی ہے اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ 5 ہدایات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کسی سے ہو، ایمان والوں کا مقابلہ کبھی دنیا داری کے لیے نہیں ہو سکتا، تخت و تاج کے لیے، سونے چاندی کے لیے، مال اور اقتدار کے لیے۔ یہ اتنی حقیر چیزیں ہیں کہ ان کے لیے ایمان والا کبھی کسی کو دشمن نہیں سمجھ سکتا۔
یہ ایمان والے کے زندگی کے مقاصد میں شامل ہی نہیں. جس طرح شہر میں اچھے خاندانوں کے بچے گائے بھینس کے گوبر پر نہیں لڑتے، یہ دیہات کے ان پڑھ گھرانوں کے غریب گھرانوں کے بچے لڑ سکتے ہیں گائے بھینس کے گوبر پر، ویسے ہی ایمان والا دنیا کی حقیر متاع پر کبھی لڑ نہیں سکتا. اس کی زندگی کے مقاصد بالکل بہت بلند اور کچھ اور ہیں. ایمان والے یہ تمنا کریں کہ دنیا میں کوئی ان کا مقابل اور حریف نہ ہو، کوئی مخالف نہ ہو، یہ تمنا بھی غلط ہے. ایمان والے ہوں گے تو کفر والے ان کے دشمن ہوں گے، اور کفر و اسلام کی کشمکش اور حق اور باطل کی لڑائی یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. اس کو اوائڈ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور اس کی ایک حکمت اور فائدہ یہ بھی ہے کہ کفر کی چیلنجز سے ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہمارے دور میں اکثر ایمان والوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دشمن بھی ہے. اس لیے دلوں کے اندر وہ جذبات جو ہونے چاہیے اکثر و بیشتر ایمان والوں کے دلوں میں نہیں. ایمان والوں کے دلوں میں جہاں انسانیت کی محبت ہونا ضروری ہے، جہاں غریبوں کا درد ہونا ضروری ہے، جہاں نفرت کے جواب محبت سے دینے کا سلیقہ ضروری ہے اور حوصلہ ضروری ہے، جہاں ایمان والوں کے اخلاق بہت اچھے اور بلند ہونے چاہیے، جہاں اخلاق والوں کو برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی ہمت اور استعداد و صلاحیت بھی ہونی چاہیے، وہیں ایمان والوں کے اندر بہادری بھی ہونی چاہیے. غیرت اور حمیت دیکھ رہے تھے، اب تو بات سن لو. میں کتنی اہم بات کس حالت میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اور کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. یہ ناقدریاں ہی ہیں جو ہم کو مجالس سے اب محروم کر رہی ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زیادہ تر تذکرہ سنتے ہیں پیام انسانیت کا. اسلام دین رحمت ہے، اسلام انسانیت سے محبت سکھاتا ہے. بالکل درست ہے، یہ بات 200% درست ہے. اسلام اخلاق سکھاتا ہے، اسلام معاف کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں اخلاق نرم بھی ہوتے ہیں اور گرم بھی ہوتے ہیں. اردو میں اخلاق صرف نرم اخلاق کو کہنے لگے، عربی میں اخلاق صرف نرم اخلاق کو نہیں کہتے. کم سے کم ہمارے علماء اور طلباء تو اس فرق کو سمجھیں. وہ انسان جس میں سخاوت بھی ہو، ہمدردی بھی ہو، ان غریبوں کا درد بھی ہو، نرمی ہو
اور اس طرح کی تمام مثبت صفات ہوں، لیکن اس کے اندر بہادری نہ ہو، شجاعت نہ ہو، حق پر ڈٹے رہنے کا مزاج نہ ہو، ظالم کی کلائی موڑ دینے کا حوصلہ نہ ہو، بہادری کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کرنے کا جذبہ نہ ہو، ذرا سی خطرے کی گھنٹی پر وہ گھبرا جائے، چپ ہو جائے، بہانے تلاش کرے، راہ فرار اختیار کرے، ایسے انسان کو کامل مومن نہیں کہہ سکتے۔ بہادری کا جذبہ بھی ضروری ہے اور ہمدردی کا جذبہ بھی ضروری ہے۔ یہ سیکھنا پڑے گا کہ بہادری کا جذبہ کہاں استعمال ہو اور ہمدردی کا جذبہ کہاں استعمال ہو۔ ہمیں یہ نفسیاتی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر خالق فطرت نے جو فطری جذبے رکھے ہیں وہ اپنی تسکین کرا کر چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی فطری جذبوں کی تسکین صحیح جگہ پر کر لی تو سعادت مندی اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، اور اگر ہم نے اپنے فطری جذبوں کی تسکین صحیح جگہ پر نہ کی تو ہمارے فطری جذبے غلط جگہوں پر اپنی تسکین کروا کر چھوڑیں گے۔ جذبہ اپنی تسکین کرائے بغیر مانتا نہیں۔ اگر کسی کو حریف سمجھنا، کسی کو دشمن سمجھنا، یہ ایک فطری جذبہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ ہر انسان کا، ایک نارمل انسان کا ایک جذبہ اور تمنا یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی اس کا مقابل ہو جس سے وہ مقابلہ جیتے۔ اسی لیے فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کمپٹیشن رکھے جاتے ہیں۔ یہ اسی فطرت کی وجہ سے ریس رکھی جاتی ہے، مقابلے رکھے جاتے ہیں، تاکہ انسان اس فطری جذبے کی وجہ سے زیادہ محنت کرے گا اور یہ کوشش کرے گا کہ میں جیت جاؤں، میں نمبر 1 پر آ جاؤں۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطری جذبوں کے صحیح جگہ پر تسکین کی رہنمائی ایسی انداز سے اسلام نے کی ہے کہ اس کے صرف اس خوبصورت پہلو کو اگر بیان کیا جائے مختلف جذبوں کی مثال دے کر تو گھنٹوں نہیں ہفتے بھی کم پڑ جائیں گے۔ قرآن مجید نے یہ بات بہت صاف کہی ہے کہ شیطان ہے جو انسانوں کا دشمن ہے۔ ہمارا اصل دشمن شیطان ہے اور شیطان کے مددگار لوگ ہیں۔ اب اگر ہمارا اندر کا یہ جذبہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا رخ شیطان کو شکست دینے اور شیطان سے جیتنے کی طرف نہ ہوا اور شیطان کی سپورٹیو طاقتوں کو شکست دینے کی طرف نہ ہوا، جن کو قرآن کہتا ہے اولیاء الشیطان، حزب الشیطان، تو یہ جو جذبہ ہے یہ ہم کہیں اور تو استعمال ہوگا اور پھر وہ آپس ہی میں استعمال ہو۔
اس لیے یاد رکھیں کہ جو آپس میں لڑتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر کفر اور ظلم سے لڑنے کا جذبہ بالکل ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی سارا یہ جذبہ آپس میں لڑنے پر کی طرف اس کو متوجہ کر رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کے دل میں کفر اور ظلم سے لڑنے کا جذبہ ہوگا وہ کبھی آپس میں نہیں لڑے گا، ہزار اس کو اکسایا جائے، ہزار اس کو اشتعال دلایا جائے، ہزار اس کو الجھایا جائے، لیکن وہ کسی قیمت پر الجھنے پر تیار نہیں ہو۔ اس کا رخ ایک ہی طرف رہے گا، اس کے جذبات کا رخ ایک ہی طرف رہے گا، اس کی کوششوں کا رخ ایک ہی طرف رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو، فاثبتوا، تو گھبرا مت جانا، ڈر مت جانا، وسوسوں میں مبتلا مت ہونا، پیچھے مت ہٹنا، شکست تسلیم مت کرنا، ڈٹ جانا اور جم جانا۔ فاثبتوا، کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اذا لقیتم فئۃ نہیں، اذا لقیتم فئات کا دور ہے؟ ایک گروہ امت مسلمہ کے پیچھے نہیں پڑا ہے، اقوام عالم امت مسلمہ کے پیچھے پڑی ہے۔ یہ وہ دور ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر یہ کسی کو محسوس ہوتا ہو کہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو اپنے کیریئر کی فکر ہے، بٹر اور بریڈ کی فکر ہے، لیکن دنیا کے نقشے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ان کے دل میں کوئی غیرت اور حمیت کے جذبات نہیں ہیں، تو اس آدمی کے بارے میں تبصرہ کرنا ہی مشکل ہے کہ وہ نارمل ہے اپنے دماغ کے لحاظ سے، یا اسے کسی بہت سیریس علاج کی ضرورت ہے۔